حدیث پاک میں ہے، مولا کائنات روایت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، سنو حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے، بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور مضبوط بنانے لگے اور دولت کی بنیاد پر نکاح کیا جانے لگے، اللہ پاک ان پر 4 قسم کا عذاب مسلط کر دیتا۔ پہلا عذاب قحط سالی، آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، یہ قحط سالی کے نظارے، قحط سالی۔ اور بادشاہ کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے مسلسل ظلم اٹھائے جاتے رہیں گے، یہ ہو رہا ہے۔ حکام خیانت کرنے والے بن جائیں گے اور پے در پہ دشمنوں کے حملے کیے جائیں گے۔ آج اس عذاب کے ہم شکار ہیں۔ مسلمانوں، اب سونے کا وقت نہیں رہا، اپنے دین کی قدر پہچانو، اپنے ایمان کا جائزہ لو، خدا را گناہوں سچی توبہ کرو۔ یہ جو بلائیں، آفتیں، مصیبتیں آ رہی ہے نا، تو خدا کی قسم کچھ نہیں کہ ہمارے کرتوت کی سزائیں ہمیں ملیں۔ آج مسلمان عیاشی میں ہے، عیاشی میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، خدا کی قسم آگے کے جو حالات، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، حالات جو ہے نا آئندہ نسلوں کے لیے بلکہ ہم لوگوں کے لیے ہی دن بدن ہم لوگوں پر تنگی آتی جا رہی ہے، دن بدن۔ ابھی معاذ اللہ یہ NRC کا جو قانون پاس کیا گیا ہے، اب اللہ نہ کرے اس میں کامیاب ہو، بالفرض اگر ہمارا حال یہی رہا، اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ اور یاد رکھنا یہ فیصلے یوں ہی نہیں ہوتے، یہ سب اللہ کی مشیت کے تحت ہوتے ہیں، یہ فیصلے یوں ہی نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی مشیت کے تحت ہوتے ہیں، مشیت کے تحت۔ جب آزادی کے دنوں میں ہم نیک عمل کرنا چاہیں پھر بھی نہیں کر رہے ہیں، اپنی مستی میں مست ہیں، دین کی ناقدری میں لگے ہیں، اللہ پاک وہ حالات بدل دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ اسلام کی 1-2 جگہ ہی کئی جگہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، بخارا سمرقند کے حالات پڑھ کر کے دیکھیں تاریخ کا، آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں نا، پڑھے تاریخ، بخارا کی تاریخ پڑھے، سمرقند کی تاریخ پڑھے، عراق کی تاریخ پڑھے، بغداد کی تاریخ پڑھے۔ بخارا سمرقند جو کسی دور میں صوفیہ علماء کا مرکز رہا، دین کے علوم کا مرکز رہا، علوم حدیث، علوم تصوف، علوم فقہ وہاں سے پڑھائے جاتے تھے، درس دیے جاتے تھے۔ لیکن ایک دور وہ بھی آیا مسلمان کی بدعملیوں کے سبب، جب مسلمان عیاشیوں میں لگ گئے تو کافروں نے غلبہ کیا، وہاں کی مسجدیں شراب خانے میں تبدیل ہو گئی، یہ حال ہوا، مسجدیں شراب خانے میں تبدیل ہو گئی، یہ حال ہوا۔ مسلمانوں، آج جو سازش ہمارے ملک میں دشمنوں کی ہو رہی ہے ہمارے خلاف نا، اگر ہم اسی بس لگے رہیں گے اپنے دنیا کی مصروفیت میں، اپنی مستی میں پڑے رہیں گے، تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے کہ موت ہمارے دروازوں پر دستخط دے رہی ہے، ہمارے بچے بچیاں ان درندوں کے ہاتھوں کے شکار نہ ہو جائیں گے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں جو ہو رہا نگاہوں کے سامنے، برما میں جو ہوا نگاہوں کے سامنے، کوئی کچھ بول رہا ہے؟ پوری دنیا میں 52 یا 58 اسلامی ممالک ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہوگا تو بھی کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ہمیں اس عذاب سے دوچار ہونا ہوگا قبل اس کے کوئی دن دیکھنا پڑے ہم اپنی اصلاح خود کر لیں، کیونکہ قرآن نے فرما دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت بدل کر کے تباہ و برباد ہو جائے۔ ہم خود اپنی حالت بدل بگاڑ رہے ہیں، جب تک ہم اپنے دین کی ناقدری کرتے رہیں گے یاد رکھنا ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا جو قوم اللہ اس کی رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ قوم اللہ اس کی رسول کی نافرمانی پر اڑی رہتی ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے سخت فیصلے آتے ہیں اور انہیں عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے ظالم بادشاہ مسلط کر دیا۔ ظالم بادشاہ، قرآن فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ۔ فرمایا کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اے لوگو
اللہ تمہیں اوپر سے بھی عذاب بھیجے، نیچے سے بھی عذاب بھیجے۔ اوپر کا عذاب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اوپر کا عذاب ظالم بادشاہ تمہارے سروں پر مسلط ہو جائے۔ نیچے کا عذاب کیا ہے؟ کہا تمہاری اولاد نافرمان ہو جائے۔ سب کچھ ہو رہا